بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت اور پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس لیے اسے ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی اصل اور بنیاد۔ اس مختصر مگر جامع سورت میں عقیدہ، عبادت، اخلاق، دعا اور ہدایت سب کچھ سمٹ آیا ہے۔ یہ وہ واحد سورت ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو سمجھے بغیر نماز کی روح مکمل نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ۔ آیت نمبر 1۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ عظیم سبق دیا کہ زندگی کا ہر کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ اس سے انسان کے دل میں یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ وہ تنہا نہیں، بلکہ اللہ کی مدد اور رحمت اس کے ساتھ ہے۔ اللہ کی رحمت کے دو پہلو ہیں، ایک عام رحمت جو پوری مخلوق کو شامل ہے، دوسری خاص رحمت جو ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ آیت انسان کو اعتماد، برکت، توکل اور اللہ سے مضبوط تعلق عطا کرتی ہے۔ آیت نمبر 2۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت میں انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ زندگی کی ہر نعمت، سانس، صحت، عقل، رزق، اولاد سب اللہ کی عطا ہے، اس لیے حقیقی تعریف کا مستحق بھی صرف اللہ ہے، نہ کہ انسان یا دولت یا طاقت۔ یہ آیت دل میں شکر گزاری، عاجزی اور اللہ پر انحصار پیدا کرتی ہے اور غرور کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ آیت نمبر 3۔ وہ نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار اپنی رحمت کا ذکر کر کے اپنے بندے کو مایوسی اور نا امیدی سے بچاتا ہے۔ انسان کمزور ہے، غلطیاں کرتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے، مگر اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ یہ آیت دل میں امید، سکون اور اللہ سے محبت پیدا کراتی ہے۔ آیت نمبر 4۔ وہ بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ آیت ہمیں زندگی کے سب سے بڑے سچ کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ایک دن حساب ہوگا۔ دنیا میں کیا گیا ہر عمل، چھوٹا ہو یا بڑا، ظاہر ہو یا پوشیدہ، اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ یہ یقین انسان کو ظلم، گناہ اور بے راہ ردی سے روکتا ہے اور نیکی کی طرف مائل کرتا ہے۔ آیت نمبر 5۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی یہ آیت خالص توحید کا اعلان ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ یا حج تک محدود نہیں، بلکہ سچ بولنا، انصاف کرنا، والدین کی خدمت، حلال روزی کمانا، کسی کو نقصان نہ پہنچانا، اگر یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہو تو عبادت بن جاتے ہیں۔ اسی طرح مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کا مکمل بھروسہ صرف اللہ پر ہو، نہ کہ دنیا کے سہاروں پر۔ آیت نمبر 6۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ آیت قرآن کی سب سے مختصر مگر سب سے جامع دعا ہے۔ انسان ہر لمحہ گمراہی کے خطرے میں ہے، اس لیے وہ بار بار اللہ سے ہدایت مانگتا ہے۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ کی رضا تک لے جائے، دنیا میں سکون دے اور آخرت میں جنت کا ذریعہ بنے۔ آیت نمبر 7۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہ ہوگا۔ یعنی اس آیت میں اللہ ہمیں بہترین نمونوں کی پیروی سکھاتا ہے کہ انبیاء صادقین، شہداء اور صالحین کا راستہ، ساتھ ہی ہمیں ان راستوں سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے جو جان بوجھ کر حق کو چھوڑنے والوں کے لیے ہے، یا خواہشات اور لا علمی کی وجہ سے گمراہ ہونے والوں کی۔ آیت شعوری طور پر صحیح انتخاب سکھاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا جامع پیغام۔ سورہ فاتحہ ہمیں سکھاتی ہے اللہ کی پہچان، شکر گزاری اور عاجزی، خالص عبادت، اللہ سے مسلسل دعا، صحیح راستے پر ثابت قدمی۔ یہ سورت دراصل ایک مکمل اسلامی طرز زندگی کا خلاصہ ہے۔
سورہ فاتحہ صرف نماز میں پڑھی جانے والی صورت نہیں بلکہ زندگی سنوارنے والی دعا ہے۔ اگر ہم اسے سمجھ کر پڑھیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں تو اللہ خود ہمیں سیدھے راستے پر قائم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔